نیشنل جنرل سیکریٹری آل انڈیا امامس کونسل مفتی حنیف احرار قاسمی صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا صدق اللہ العلی العظیم. سب سے پہلے میں پاپولر فرنٹ آف انڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں بولنے کا موقع عطا کیا ہے. اس کے بعد میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ ظلم و جبر کی پہچان مٹا کر رکھ دو. ظلم و جبر کی پہچان مٹا کر رکھ دو. اٹھو اب دہر میں کوہرام مچا کر رکھ دو. ہمیں جو خشک تنکا سمجھنے کی بھول کرتے ہیں، ہمیں جو خشک تنکا سمجھنے کی بھول کرتے ہیں، ان دشمن ملک دی کو کھلیان جلا کر رکھ دو. ملک کے اندر موجودہ حالات خود بخود پیدا نہیں ہوئے ہیں، اور جو لوگ ان کو پیدا کرنے والے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے، اور ان لوگوں کو سبق سکھانا ہمیں آتا ہے، لیکن ہم انتظار کر رہے ہیں. ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زمانہ جب کبھی بارود کی بوچھار بنتا ہے، ہمارا حوصلہ فولاد کی دیوار بنتا ہے، اور تمہارا ظلم کافی ہے ہمیں بیدار کرنے کو. جو لوہا ضرب سہتا ہے وہی تلوار بنتا ہے. ہمارے جذبات کا اور زیادہ امتحان مت لو. قانون، آئین، ملک اور قوم کے ساتھ کھلواڑ بند کرو. یہ کھلواڑ اور زیادہ دن تک چلنے والا نہیں ہے. آل انڈیا امامس کونسل جو پورے ملک کی 17 ریاستوں کے اندر 25,000 سے زیادہ علماء اور ائمہ کرام کو لے کر ملک اور قوم اور خاص طور سے مسلم امت کی تقویت کے لیے کام کر رہی ہے، یہ آج پوری احساس ذمہ داری کے ساتھ اعلان کرتی ہے کہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا اس طرح کا جو بھی مشن لے کر آگے بڑھے گا، آل انڈیا امامس کونسل اس کے قدم سے قدم ملا کر کھڑی رہے گی. آج ملک کو جن حالات سے سابقہ ہے، ان حالات سے نمٹنے کے لیے آپ کو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا. انہوں نے انگریزوں کے خلاف جب مہم چھیڑی تو انہوں نے اکیلے پورے ہندوستان کا دورہ کیا. علماء کرام، ائمہ کرام کے رگوں کے اندر انگریزوں کے خلاف جہاد کی روح پھونکی. اس روح کو پھر سے جگانے کی ضرورت ہے، اور یہ ہمارے ماں بہنوں کو، بچوں اور نوجوانوں کو، بوڑھوں اور بڑوں کو سب کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. مسلمانوں کے ڈی این اے میں ڈر نہیں ہے، اور جس مومن کے اندر ڈر ہے وہ مومن نہیں ہے. صحابہ کرام کو جب یہ اطلاع ملی تھی کہ قیصر و کسریٰ اور مشرک اور قبائلی، یہود اور نصارہ سب ایک ہو چکے ہیں، تو وہ کہتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. آج ہمارے لیے بھی وہی نعرہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہمارے راستے میں کوئی بھی آئے گا ہم اسے چکنا چور کریں گے، اور اگر کوئی ہمارے اوپر ظلم کرنے کے لیے آئے گا ہم اسے زندہ واپس نہیں جانے دیں گے. یہ آج ہم کو وعد کرنا ہے. آج 10 بجرنگ دل کے لوگ جھنڈے لے کر ہماری بستی کو خالی کراتے ہیں، ہماری ماں بہنوں کی عزت لوٹتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو قتل کرتے ہیں. آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے بچیوں کو اور نوجوانوں کو، بوڑھوں کو اور بڑوں کو یہ سکھائیں کہ اگر کوئی تم کو مارنے آتا ہے، تم ظلم کرنے نہیں جانا، تم کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا،
لیکن اگر تمہارے پاس کوئی مارنے کے لیے آئے تو وہ زندہ واپس نہیں جانا چاہیے. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو نے امتحان ہمارا، یہ امتحان ہم پھر سے دینے کے لیے تیار ہیں. آج جو موجودہ حالات ہیں اس میں سب سے خطرناک حالت یہ ہے کہ موجودہ RSS اور BJP کی ملی بھگت حکومت یہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں کو مسلمان نہ رہنے دیا جائے. اگر آپ ٹوپی کرتا پاجامہ پہنتے ہیں تو آپ کشکا لگائیں، آپ مسجد میں اذان دیتے ہیں تو وندے ماترم پڑھیں، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھجن بھی گائیں. اگر آپ اس ملک کے اندر عزت سے جینا چاہتے ہیں تو ان کی غلامی کریں. ہم یہ کل بھی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، آج بھی تیار نہیں ہیں، اور جب تک جان میں جان رہے گی ہم کبھی بھی اس نظریے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایسے ایک حالات میں ہمارے سارے مسائل کا حل ایک ہے. ایسے دردناک حالات میں ہمارے سارے مسائل کا حل ایک ہے، اور اس حل کا نام ہے پاپولر فرنٹ آف انڈیا. ہم نا امید نہیں ہیں اور ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس طریقے سے صحابہ کو اجازت دی تھی مظلوم ہونے کے بعد کہ جو تمہیں مارنے آتا ہے تم ان سے انتقام لو، اور جو تمہارے ساتھ عزت کی بات کرتا ہے تم انہیں عزت کا مقام دو. آج ہم پھر اسی روش پر چلنے کے لیے پورے ہندوستان میں بچوں کو، نوجوانوں کو، عوام کو، سب کو ٹرین کر رہے ہیں، ہم تربیت دے رہے ہیں، ہم انہیں آگاہ کر رہے ہیں کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل IPC 99 سے لے کر کے 106 تک اپنے دفاع کے لیے ہم کو پرمیشن دی گئی ہے. اگر ہمارے پاس کوئی ظلم کرنے آئے گا تو ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. میں اپنی ان باتوں کو آپ کو ایک پیغام دے کر جاتا ہوں. دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں. ہم بدل جائیں تو یہ حالات بدل سکتے ہیں. وآخر دعوانا